أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. الحمدللہ. آج ہم لوگ جو ہے سورہ الواقعہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ الواقعہ کے بارے میں جانیں گے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ جو سلسلہ شروع کروایا ہے اور وہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو یہ کرم ہے، اس کرم کے بارے میں جو ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے. اسی لیے ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ ایک بار کم از کم ہم لوگ جو ہیں اس سلسلے کے لیے، اس پروگرام کے لیے اور اس درس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے، اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. آج سورہ الواقعہ کو لے کر کے میں پیش ہوا ہوں. یہ سورہ الرحمن کے بعد کی سورہ ہے، اور سورہ الرحمن میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ یہ جان چکے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ گروہ ہے جو آپ کو جہنم جانے والا ہے، جس کا ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد 2 ان گروہوں کا ذکر کیا جو جنت جانے والے ہیں. مگر پہلا جو گروہ ہے، پہلا جو گروپ ہے، وہ اعلیٰ درجہ والا گروپ ہے، یعنی کہ اس کو سب سے اونچا درجہ ملے گا جنت کے اندر. اور اسی طریقے سے دوسرا جو گروہ ہے اس کو جو ہے اس سے کمتر درجہ دیا جائے گا جنت کے اندر، مگر وہ بھی جو ہے کچھ کم نہ ہوگا، وہ بھی بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ ہوگا. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم لوگ اگر جنت جائیں تو جنت جانا ہی جو ہے سب سے بڑی بات ہوگی. یہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عذاب سے بچائے گا. اور اب اگلی سورہ ہے سورہ الواقعہ، جس کو اس سورہ یعنی کہ سورہ الرحمن کا جو ہے سسٹر سورہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ دونوں بہن ہیں اور دونوں کے جو باتیں ہیں، دونوں کا جو میسج ہے وہ بالکل سیم ہے، مگر سورہ الواقعہ میں آخر میں جا کر کے جو ہے کچھ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن ہم لوگوں کو دیا ہے آخر میں. مگر اس حد تک یعنی کہ جہاں ابھی ہم لوگ ہیں شروع میں بھی جو ہے مکمل اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور الٹ انداز میں یعنی کہ بالکل اپوزٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے انہی چیزوں کو جو سورہ رحمان میں باتیں آ چکی ہیں.
اس سورہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین ہی گروہ کا ذکر ہوگا، یعنی کہ تین گروپس کا ذکر ہوگا، جس میں سے پہلا ذکر کیا جائے گا جنت والوں کے ساتھ، یعنی کہ سورہ رحمان میں پہلے ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جہنم جانے والوں کے بارے میں، مگر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کرے گا جو جنت جانے والے ہوں گے، اور ان میں بھی سب سے پہلے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے گا جو سب سے اونچے درجے کی جو جنت ہے اس کو حاصل کریں گے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ الواقعہ میں کرے گا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ وقت نے ساتھ دیا تو 11 آیتیں جو ہے سورہ الواقعہ کا ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورہ الواقعہ کے بارے میں احادیث میں کیا باتیں آئی ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سورہ الواقعہ کے بارے میں جو باتیں ہم لوگوں کو بتائی ہیں، جو بھی چیزیں ہم لوگوں کو جو ہے اپنے نبی اور صحابہ کرام کے ذریعے سے جو ہم تک بات پہنچائی ہے، وہ باتیں کیا کیا ہیں، آئیے ایک بار یہاں دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، میں دو ہی حدیث لے کر کے آیا ہوں، حالانکہ اس میں جو ہے اس سورہ کے متعلق اس سورہ سے ریلیٹڈ اور بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، مگر میں دو ہی صورتیں جو ہے یہاں لے کر کے آیا ہوں، اور جس سے کافی ہو جائے گا ہم لوگوں کو بات سمجھنے کے لیے۔ پہلی سورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر اور ان کی داڑھی میں گنتی کے کچھ سفید بال تھے، حالانکہ ان کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر اور داڑھی میں گنتی کے سفید بال تھے۔ ان سفید بالوں کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کے ساتھی بھی تھے اور صحابی بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے یہ سوال ان سے کیا کہ قد شبت، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ان سفید بالوں کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا کس نے؟ ان چیزوں نے، یعنی کہ ان صورتوں نے، قرآن کی کچھ صورتوں کا نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیا اور فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جس میں سے پہلی صورت کا نام اللہ کے رسول نے لیا، اور جو نام لیے تھے وہ ان تمام ناموں کو میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا، ہود، سورہ ہود نے، الواقعہ، سورہ الواقعہ نے، المرسلات، سورہ المرسلات نے، اسی طریقے سے عما یتساءلون، سورہ النبا نے، اور اذا الشمس قورت، اور اس سورہ نے اذا الشمس قورت، سورہ القورت نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو زندگی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب، اچھے، تمام قسم کی باتوں کو، ایک دم درد دینے والی باتیں، خوشی دینے والی باتیں، تمام چیزوں کا، تمام باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، اور زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کو سزا ملنے والی ہے، اور کس انداز اور کس طرح کا سزا اللہ تعالیٰ دے گا، اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ہے۔ تو اس چیز کو جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے ایک قسم کا خوف اور ڈر آ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بوڑھے جو ہے اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، یعنی کہ اس حدیث میں سورہ واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اہمیت رکھنے والی صورت ہے، بہت ہی اہمیت رکھنے والی سورہ ہے، اور اس سورہ کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی حدیث ہے جس میں حضرت عثمان ابن عفان، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی ایک صحابی تھے، یہ ان کے عبداللہ ابن مسعود کے یہاں جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے آخری وقت میں ہوتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اللہ نے اتنا زیادہ قرآن کا علم دیا تھا، بہت بہترین علم دیا تھا قرآن کا،
اور ان کے اندر قرآن کے بارے میں بہت ہی پختہ علم تھا. اللہ کے رسول نے بھی ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ اسے جو ہے قرآن کا علم عطا فرما. اس طریقے سے جب اللہ کے رسول نے دعا کر دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پرمان ہے کہ اب ان کو جو بھی علم حاصل ہوگا قرآن کے بارے میں وہ اللہ کی طرف سے ہی علم آئے گا اور ان کو دیا جائے گا. تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زبان سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے آخری وقت میں ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں تمہارے علاج کے لیے؟ تو آپ کا فرمانا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے بیمار کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارے بچوں کے لیے کوئی ذمہ داری لوں، یعنی کہ پیسے کے متعلق انہوں نے جو ہے حضرت عثمان ابن عفان نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا میں تمہارے بچوں کی ذمہ داری لوں پیسے کی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے سورہ الواقعہ. اور وہ کیا چیز ہے، کیا بات ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا؟ وہ یہ بات ہے کہ وہ انسان جو ہر رات، ہر شام اور ہر رات اس سورہ کو پڑھے گا، اس انسان کو کبھی بھی جو ہے فاقہ کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا. الحمدللہ، سبحان اللہ. اب ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اور اس حصہ کو جو ہے کس انداز سے بیان کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ کو پڑھ کر کے جو ہے اگر فاقہ کہتے ہیں آپ کو پریشانی، تکلیف، ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف کو جو ہے فاقہ کہا جاتا ہے. صرف مال اور دولت ہی نہیں، باقی قسم کی پریشانی اور تکلیف کو بھی جو ہے فاقہ کہا جاتا ہے. ڈیفیکلٹی ہے، آپ کو مصائب ہے، یہ تمام چیزوں کو فاقہ میں مانا جاتا ہے. تو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فاقہ سے محفوظ رکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مان لیجئے اس سے جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کے متعلق کچھ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بات یا وہ میسج کیا ہے جو وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں دینا چاہ رہے ہیں؟ تو ابن غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ اس میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ کہنا کہ یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، قناعت آ جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قناعت عطا فرمائے. قناعت کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اور جتنا ہے اسی میں خوش رہنا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کو پڑھنے کے بعد میرے بچے جو ہے قناعت کرنے لگیں گے اور ان کے پاس جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اتنے ہی میں شکر گزاری کریں گے اور اتنے میں ہی گزر بسر کریں گے اور ایسا کرنا وہ سیکھ جائیں گے. تو یہ بہت بہترین تفسیر ہے اس کے تعلق سے کہ اس انداز سے باتیں آ رہی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ واقعہ کو ہر شام پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں جو ہے پیسے کا آنا شروع نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کے یہاں ہو جائے مگر ہر کسی کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا. سورہ واقعہ کو پڑھنے کے بعد جو ہے اتنا تو کنفرم ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم عقیدت کے ساتھ، بالکل اخلاص کے ساتھ، ایکاگر ہو کر کے اس سورہ کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سورہ کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قناعت پیدا کر دے گا تاکہ ہمارے پاس جو ہے اور جتنا ہے اسی میں ہم خوش رہنا اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا ہم لوگ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے اب سورہ شروع کرتے ہیں. پہلی آیت ہے اذا وقعت الواقعہ. یہ قیامت کے بارے میں ہے. واقعہ یہاں قیامت کو کہا گیا ہے اور یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب
قیامت آ جائے گی، جب واقع ہونے والی چیز، ہونے والی چیز جب ہو جائے گی، یعنی کہ جب قیامت آ جائے گی، لیس لوقتها کاذبہ، تو اس وقت اس کے ہونے کو کوئی نہیں جھٹلا سکے گا، یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، کیونکہ وہ تو آ چکی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب قیامت آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھ سے قیامت کے بارے میں کسی نے نہیں کہا تھا، قیامت آنے کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا، کوئی نہیں کہہ پائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر ان تمام گھٹناؤں کو بتایا ہے، جس میں کافر آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اس بات کو جو ہے قبول کرنے لگیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، یا جس کا ڈر ہمیں دکھایا گیا تھا، یہ وہی وقت ہے، یعنی کہ یہی ہے قیامت، اور اب ہمارا حساب کتاب جو ہے اللہ لے گا۔ اس انداز کی باتیں قرآن سورہ کے اندر اور جگہ بھی پائی جاتی ہیں۔ تو لیس لوقتها کاذبہ، کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ نیچے والی چیز کو اوپر اور اوپر والی چیز کو نیچے کر دے گا، یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے بکھیر دے گا، تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، اور اسی طریقے سے اور وہ جو ہے دھواں بن کے آسمان میں اڑنے لگے گا، اور آسمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ کر کے اس کو چکنا چور کر کے جو ہے زمین کی طرف بھیج دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جو تفسیر میں بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کافر ہوں گے، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے رکھ رہے ہوں گے، جن کا یہ کام ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو ہے راج کرنا یا مسلمانوں کو دکھ دینا، تکلیف دینا ان کا اگر کام ہے، تو ایسے جو کافر ہوں گے ان کو obviously یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نیچے کرے گا، یعنی کہ اس کو سزا سنائے گا، اس کو جو ہے سزا دے گا، اور جو مومن ہے، جس کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اوپر کرے گا، یعنی کہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جانے والوں میں شمار فرمائے، آمین۔ تو خافضات و رافعہ، تو نیچے والی چیز کو اوپر اور اوپر والی چیز کو نیچے کر دے گا، یعنی کہ بالکل معاملہ کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ ابھی جس انداز سے دنیا چل رہی ہے، یا جس انداز سے دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا اس انداز میں نہیں رہے گی، یہ کائنات اس انداز میں نہیں رہے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین کو بالکل ہلا دی جائے گی، ایک دم ہلا دی جائے گی، یعنی کہ زلزلہ سی کیفیت آ جائے گی، پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ اس کا ایگزامپل اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں دکھا رہا ہے، اس کی مثال ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیروں تلے جو زمین ہے، وہ ابھی بھی جو ہے کبھی کبھی جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جو زلزلہ ہے یہ یقینی بات ہے، اور زلزلہ کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی لیے زلزلہ جب بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے آگے نیک عمل کو کرنے کی جو ہے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے نیک عمل کرنے کی کوششیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زلزلہ آگے بھی گزر جائے اور ہم لوگ اپنے گناہوں میں جو ہے بالکل سے ڈوبے ہوئے ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ زلزلہ ہمیں اسٹرائک کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کس انداز سے دنیا کو ختم کرے گا، اس کا ایک ایگزامپل ہمیشہ اللہ تعالیٰ زلزلہ کے روپ میں ہم لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے، کہا گیا کہ اذا رجت الارض رجا، وہ اس وقت جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجے گا، پوری دنیا کو، پوری زمین کو ہلا دے گا، وہ بست الجبال بسا، اور پہاڑ کو بالکل سے دھلا دھلا کر کے رکھ دے گا، بالکل سے دھلا دھلا کر کے رکھ دے گا، یعنی کہ وہ بالکل روئی کی طرح جو ہے بالکل اتنا باریک، اتنا مہین ہو جائے گا، اتنا باریک ہو جائے گا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے گا۔ اس طریقے سے جو ہے روئے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ بہت بڑا تھا، جو دکھ رہا تھا بہت بڑا، وہ بڑا دکھنے کے باوجود بھی اس کی کیا حالت ہوگی، وہ جو ہے زمین میں بیٹھ جائے گا۔ جب پہاڑ کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
فکانت ہباء منبثا، اور وہ ہواؤں میں اڑنے لگے گا، یعنی کہ پہاڑ کا جو ذرہ ذرہ ہوگا، جو ریزہ ہوگا، وہ ہوا میں اڑنے لگے گا۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تین حصوں میں بانٹ دے گا، تین حصوں میں بانٹ دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ فاصحاب المیمنہ، پہلا حصہ کون ہے، یعنی پہلا گروپ کیا ہے؟ وہ دائیں بازو والوں کا گروپ ہے۔ فاصحاب المیمنہ، یعنی کہ دائیں بازو والے، شگون والے، اچھی نیت والے، اچھے خوش قسمت لوگ، یعنی کہ دائیں بازو یعنی کہ خوش قسمت کہیں اس کو، فاصحاب المیمنہ۔ تو پہلا جو گروپ ہوگا وہ اصحاب المیمنہ کا ہوگا، یعنی کہ آپ کو خوش قسمت لوگوں کا ہوگا۔ ما اصحاب المیمنہ، تو یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ اور دوسرا گروپ ہوگا، پہلے ہی گروپ کے بارے میں بتایا، ما اصحاب المیمنہ، اور وہ پہلا جو خوش قسمت لوگ ہیں وہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے، وہ اصحاب المشأمہ۔ اور دوسرے گروپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے بائیں ہاتھ والے، یعنی کہ آپ کو بد شکن والے ہوں گے، یعنی کہ بد قسمت لوگ ہوں گے۔ وہ اصحاب المشأمہ، بد قسمت لوگ ہوں گے، ما اصحاب المشأمہ، اور وہ بہت ہی زیادہ بد قسمت ہوں گے، کیونکہ ان کو جنت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ والسابقون السابقون، اب کہا جا رہا ہے کہ جو بازی مار لے گئے وہ تو بازی مار لے گئے، خوش قسمت سے بھی آگے، خوش قسمت سے بھی آگے، یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ السابقون والسابقون والسابقون السابقون، یعنی کہ جو آگے بڑھ گئے، جو ان سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ سب سے آگے رہیں گے، انشاءاللہ وہ سب سے آگے رہیں گے۔ اولئک المقربون، کہا گیا کہ یہ جو ہے اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے، اپنے پالن کرتا کے قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے، ان کے چہتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین گروہ میں بدلا ہے۔ پہلا گروہ ہے وہ جو خوش قسمت ہے، جن کو جنت ملے گی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت داخل کرے گا۔ اور دوسرا گروہ ہے بد قسمت لوگوں کی، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے اپنی گناہوں کا، اپنے پاپوں کی سزا ان کو وہاں بھگتنی پڑے گی، اور وہ وہاں رہ کر کے ان کو جو ہے افسوس سے ہاتھ ملنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا گروہ، اب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بتانے والا ہے، تیسرا گروہ وہ ہے جو بازی مار لے جانے والے ہیں، یعنی کہ آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو سب سے بہترین ہیں، السابقون ہیں، جس میں صحابہ کرام نظر آئیں گے ہم لوگوں کو، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جنہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی، وہ لوگ نظر آئیں گے ہم لوگوں کو۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر یہاں کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، اور ان کو کیا وہ چیز ملے گی، کیا چیز دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے دیکھا خوش قسمت لوگ، اور اسی طریقے سے بد قسمت لوگ، اور اسی طریقے سے جو سابقہ لے جانے والے ہیں، جو بازی مار لے جانے والے ہیں، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم لوگ ڈیٹیل میں ان تینوں گروہ کے بارے میں، تینوں گروپ کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، قیامت آ کے رہے گی، مگر قیامت آنے کے بعد جو ہے کہ یہ ہوگا کہ انسانوں کو تین گروہوں میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات قیامت کے آنے سے کیا، یعنی کہ کس انداز سے قیامت آنے والا ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ثابت کیا کہ اس انداز سے جو ہے قیامت آئے گی، اس طریقے سے قیامت آئے گی۔ وہ اوپر کی آیتوں میں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح کیا، اس کو ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد جا کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہاں جو اصل اللہ تعالیٰ کا مدعا ہے، اللہ تعالیٰ کا موضوع ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کرتے ہوئے بتایا کہ انسانوں کو تین گروہ میں بانٹا جائے گا، اور تین گروہوں میں سے پہلا گروہ خوش قسمت والوں کا ہوگا جو جنت جائیں گے، دوسرا گروہ ہوگا ان لوگوں کا جو جہنم جانے والے ہیں، وہ بد قسمت ہیں، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ درجے کے جنت میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب رہیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی زندگی گزاریں گے، وہ اپنی آخرت کی زندگی گزاریں گے، ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں السابقون میں رکھے،
حالانکہ ابھی کے دور میں بہت کم لوگ، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو السابقون میں پڑھیں گے، السابقون میں سے ہوں گے، مگر ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہنی چاہیے کہ ہم لوگ السابقون میں رہیں۔ اس کے لیے ویسا ہی ایمان کی ضرورت ہے، اسی طریقے کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے کی جو ہے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنے اور اپنے قرب رہنے کی جو ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔